بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد عابد نقشبندی۔ یہ ہے کام کی بات میں تمام ویورز کو خوش آمدید۔ احباب وقار، آج ہم بات کرتے ہیں اللہ رب العزت نے جو ہمیں دولت عطا فرمائی ہے اسے رب کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا ملتا ہے اور کیسے خرچ کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایسے طریقے سے دو، دائیں ہاتھ کو دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، چھپا کے دو۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ خلاق کائنات نے سورہ بقرہ 3 پارے میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے دن رات کے وقت یا دن کے وقت، سرا وعلانیۃ چھپا کے یا اعلان کر کے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، کس کے پاس؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ اور ان کا مقام کیا ہوگا قیامت والے دن؟ فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ 4 طریقے بیان کیے ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے۔ ایک رات کے وقت، صاف ظاہر ہے اگر رات کے وقت ہم خرچ کرتے ہیں، اندھیرے میں خرچ کرتے ہیں تو دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ رب کی رضا ہو۔ 4 طریقوں میں دن کو خرچ کرتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، لوگ دیکھیں گے، رب کی رضا کے لیے ہو، دیکھتے ہیں تو دیکھنے دو، رب کی راہ میں خرچ کرو، مالک اجر عطا فرمائے گا۔ تیسری بات، سر و علانیۃ، چھپا کے خرچ کرو رب کی رضا کے لیے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو بھی ٹھیک ہے، مالک اجر عطا فرمائے گا۔ او علانیۃ، یا اعلان کر کے رب کے راہ میں خرچ کرو تو بھی مالک اجر عطا فرمائے گا۔ کب؟ جب رب کی رضا کے لیے ان 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر بھی عمل کر کے رب کی راہ میں خرچ کیا جائے تو خلاق کائنات اس کا اجر لازماً عطا فرمائے گا۔ اگر ریاکاری کے لیے ہو تو انسان اگر یہ ارادہ کر کے کہ میں چھپا کے دیتا ہوں، جسے دے رہا ہوں وہ خود پبلکسٹی کر دے گا تو پھر وہ بھی ریاکاری ہے، چاہے چھپا کے دیا ہے یا ظاہر کر کے دیا ہے۔ تو اس واسطے جب بھی رب کی راہ میں خرچ کریں تو نیت لازماً کریں کہ مولا تیری رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اس کا اجر تو نے دینا ہے، اور جسے دے رہے ہو اس سے کبھی احسان کی توقع نہ رکھنا کہ ہم انہیں صدقہ دیتے ہیں، انہیں کچھ تحفہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی کچھ کریں نا۔ اگر انسان سے توقع رکھو گے تو مالک اس کا اجر عطا نہیں فرمائے گا، پھر اس کا صلہ جو ہے وہ انسان سے ہی بدلے میں ملے گا۔ اللہ رب العزت سے اگر اجر چاہتے ہو تو خلاق کائنات جو اجر ہے وہ بہت بڑا عطا فرماتا ہے۔ اس سے 2 رکوع پیچھے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس گندم کے دانے کی طرح ہے کہ جو ایک گندم جو ہے وہ جو ایک دانہ اگتا ہے تو 7 شاخیں نکلتی ہیں، اور جب 7 شاخیں بڑی ہوتی ہیں تو ہر شاخ پر ایک سٹا لگتا ہے، تو ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک کے بدلے 700۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ رب العزت چاہے تو اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس واسطے تمام دوستوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، کسی بھی طریقے سے اب رب کی راہ میں خرچ کریں، اس میں اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو تو وہ بہترین طریقہ ہے۔ جو بھی ہو، اعلانیہ ہو یا چھپا کے ہو، دن کو ہو یا رات کے وقت ہو، 4 طریقے اسلام میں جائز ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔